دیکھو جس لڑکے کا چکر دوسرے لڑکیوں سے چلتا ہے نا وہ بیوی کی قدر کبھی بھی نہیں کرتا، بیوی کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا، بیوی کے درد کو اس کا درد نہیں سمجھتا، اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ہاں بیوی اپنا گلہ کوئی بیان کرے، اپنا دکھ بیان کرے، اپنا درد بیان کرے، اپنی مجبوری سامنے رکھے، لڑکے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہ چڑچڑاپن اس بات کی علامت ہے اس لڑکے کا پورا تعلق بیوی سے نہیں دوسری رنڈیوں سے بھی چکر چل رہا ہے۔ غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ آپ لوگوں نے بھی وہ عائشہ نام کی لڑکی کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، گجرات کی احمد آباد کی وہ لڑکی ہے، دیکھو سوشل میڈیا میں طوفان مچا ہوا ہے اس ویڈیو کا، واٹس ایپ کے ہر گروپ میں، ہر ایک کے اسٹیٹس میں، یوٹیوب کھولو عائشہ نام کی لڑکی دکھائی دیتی ہے، اور اس نے انتقال سے پہلے جو ویڈیو کلپ بنائی ہے اس میں جس انداز سے اپنا درد دل بیان کیا ہے، جس انداز سے اپنا غم بیان کیا ہے، ایک بناوٹی ایک مصنوعی مسکراہٹ کو لیتے ہوئے اپنا درد بیان کیا ہے، واقعتاً اس کے وہ الفاظ اور واقعتاً اس کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ قابل بیان نہیں اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھو عائشہ نامی کی خودکشی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے اس حصے کے دو پہلو ہیں، اس کا یہ قدم اٹھانا، خودکشی کی طرف جانا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، کیا یہ صحیح تھا یا غلط؟ اور دوسری طرف عائشہ نام کی لڑکی کو خودکشی کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ دیکھو بڑی سنجیدگی اور متانت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی مال کا نشہ ہے، یہاں بھی دولت کا نشہ ہے، یہاں بھی جہیز کا لالچ ہے، نامعلوم، اور ہم نے یہ سمجھ لیا، ہم نے کیا سمجھا، ایک عائشہ نام کی لڑکی نے خودکشی کر لی، اس نے چونکہ ویڈیو بنوا کر اسے وائرل کر دیا، آج سارا ہندوستان اس کو اوپر اٹھائے ہوئے ہے کہ واقعتاً لڑکیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ نامعلوم اس سے پہلے کتنی عائشاؤں نے خودکشی کر لی لیکن انہوں نے اپنا ویڈیو نہیں بنایا، اس لیے دکھنے میں نہیں آیا۔ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا، عائشہ کی خودکشی سے پہلے کئی لڑکیاں جو ہے خودکشی کا شکار ہو چکی، کوئی سولی پر لٹک گئی، کوئی اپنے آپ کو جلا کر ہلاک کر لیا، کسی نے ندی کے حوالے کر دیے، کسی نے نالے کے حوالے کر دیے۔ عائشہ نام کی لڑکی، ایک لڑکی نے خودکشی نہیں کی، اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں نے کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہیں۔ نامعلوم کتنی لڑکیاں خودکشی کرنے کا ارادہ دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کی خودکشی کرنے کی وجہ کس کا لالچ تھا؟ جہیز کا لالچ تھا۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، خاص کر وہ نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اپنے پیر جب تک مضبوط نہ ہو، دیکھو جہیز اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ شادی کا مسئلہ، نہیں بھائی میں لینا نہیں چاہتا لیکن ہمارے امی ابا ماننے کے واسطے تیار نہیں، لڑکی والوں سے جو جہیز مانگتے اس کا ترجمہ کیا معلوم؟ جوان بیٹے کی شادی کرنا ہے، لڑکی والوں سے جہیز کی بھیک جو مانگ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا معلوم؟ ہمارا بچہ لولا ہے، ہمارا بچہ لنگڑا ہے، ہمارا بچہ معذور ہے، ہمارا بچہ ہجڑا ہے، ہمارا بچہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ہمارے بچے کو آپ جب لڑکی دیتے ہیں تو بھیک کا کچھ سامان بھی دے دیجئے۔ ہم نے بچے کو تو پیدا کر دیا، آپ کی بچی نکاح کے ذریعے سے ہمارے گھر میں آئے گی لیکن اس کے کھلانے کے لیے ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں۔ ہم اتنے فقیر ہیں کہ اسے کھلانے کے لیے برتن بھی نہیں ہے، ڈنر سیٹ مانگا جاتا ہے۔ ہم اتنے فقیر ہیں، اتنے کنگال ہیں کہ آپ کی بچی نکاح کے ذریعے سے ہمارے گھر کی بہو بننے والی ہے، اسے سونے کے لیے کمبل بھی نہیں ہے، اسے سونے کے لیے نالی بھی نہیں ہے۔ ہم اتنے فقیر لوگ ہیں، اس لیے مہربانی کر کے پلنگ بھی دے دیجئے، بیرو بھی دے دیجئے، کپڑے بھی دے دیجئے، یہاں تک کہ جب نوشاد تیار ہو کر نکاح کے لیے آتا ہے، خدا کی قسم کھانے کے لیے تیار، اس کی ٹوپی، اس کی بنی، اس کا کوٹ، اس کا سہرا، پھول کی ہار، یہاں تک کہ اندر کا انڈر ویئر،
اندر کی چڈی بھی لڑکی کے گھر والوں سے بھیک میں مانگ رکھی ہے. اور جب ایک مرتبہ اس کا لالچ پڑ گیا, اب اس کا مسئلہ کیا ہوا؟ دیکھو کئی ساری چیزیں ہیں. عائشہ نام کی لڑکی نے جو خودکشی کی, بہت ہی دیکھو دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اور شریعت کا بھی اصول ہے, ایک طرف کی بات سن کر مکمل فیصلہ مت کرو. پہلے شخص کی جس انداز سے مکمل بات سنی ہے, دوسرے شخص کی بھی مکمل بات سنے بغیر فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرو. لیکن اہم ذرائع کے ذریعے سے اتھینٹک معلومات ہے, مولانا سجاد نعمانی صاحب کے ذریعے سے جو بات معلوم ہوئی, اب جو لفظ بولنے والا ہوں وہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب کوئی معمولی انسان نہیں, بڑے متقی پرہیزگار, کوئی بات بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے بیان نہیں کرتے. یہ اصل کیا ہوتا ہے؟ نوجوانی کا ایک جنون ہوتا ہے, ایک جوش لڑکا اور لڑکی میں, آپس میں ایک دوسرے پر مر مٹنے کے لیے تیار, نچھاور ہونے کے لیے تیار. یہ اس وقت ان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے, جو اندر کی جو خواہش ہے, جو رومانٹک موڈ ہے, وہ اس وقت غالب ہو جاتا ہے. اگر صحیح معنوں میں پتہ چل جائے شادی ہونے کے بعد کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, کوئی شادی کی ٹینشن بولنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی یہ بھی ایک حکمت, یہ بھی ایک مصلحت, شادی کے بعد کیا کچھ گزرتی ہے پہلے ہی سے سب کو معلوم ہو جائے, کوئی شادی کرنے کے واسطے تیاری نہیں ہوتا تھا. تو شادی کے اصول بھی بیان کیے کہ شادی کو کس انداز سے کرنا چاہیے, شادی کرنے والے لڑکے میں اور شادی کرنے والی لڑکی میں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے, کس بنیاد پر رشتہ دینا چاہیے. ہوا یہ لڑکا راجستھان کا عارف نام کا لڑکا تھا, یہ لڑکی احمد آباد کی گجرات کی, لڑکی کا پورا ننیال, اس کے ماموں وغیرہ راجستھان میں رہا کرتے تھے. یہ لڑکی اسکول کی چھٹی کے دن وہاں پر بتایا کرتی تھی. اب وہ عارف نام کا جو لڑکا تھا وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. عائشہ نام کی لڑکی کا اور اس عارف نام کا جو لڑکا جو اب سوشل میڈیا میں وائرل ہوا ہے, دونوں کی محبت وہاں سے ہوئی. لڑکی اپنے ننیال کے گھر جایا کرتی تھی اور لڑکا کہاں کا رہنے والا ہے؟ راجستھان کا. تو بہرحال ہو سکتا ہے عائشہ کے ماں باپ نے بھی یہ تمنا کی ہوگی کہ میرے بچی ایک خوشی کی زندگی گزارے گی, ایک راحت کی سانس لے گی, میرے بچی کے ہاتھ پیلے ہوں گے, خوش خرم زندگی گزارے گی, اس لیے کہ لڑکا تو ہے مالدار. تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے عائشہ کے ماں باپ نے روپیہ پیسہ خوب خرچ کر کے اپنی طاقت کے حساب سے جہیز بھی دے کر اس لڑکے کے حوالے کر دیا. اس لڑکے کے کیریکٹر کو نہیں دیکھا گیا, اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا گیا. یہی غلطیاں کرتے ہیں آج کے نوجوان, یہی غلطیاں کرتی ہیں آج کی لڑکیاں, جس کا سامنا آج مجھے اور آپ کو کرنا ہو رہا ہے. اب اس میں ایک بات کھل کر یہ بھی سامنے آئی, اس لڑکے کا کیریکٹر صحیح نہیں تھا. اپنی بیوی کو ٹارچر دینے کے لیے, وہ صرف عائشہ سے اس کا تعلق نہیں تھا جو اس کی بیوی تھی, دوسرے لڑکیوں سے بھی اس کا چکر چل رہا تھا, دوسرے لڑکیوں سے بھی اس کا چکر چل رہا تھا. اور وہ لڑکا اپنی بیوی عائشہ کو ٹارچر کرنے کے لیے, ستانے کے لیے, وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے میرے سے دور ہو جائے. بھئی ایک آدمی کو ایک جنون رہتا ہے, وہ جنون پورا ہونے کے بعد کوئی دوسرا جنون نہ چاہتا ہے اسے, پھر اسے دماغی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے, مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے دوسری لڑکیوں سے ویڈیو کال کر کے عائشہ کے سامنے بات کیا کرتا تھا. بتاؤ بھئی لڑکی برداشت کرتی ہے اس چیز کو؟ بتاؤ. اپنا شوہر بیوی کے بستر پر بیٹھ کر, بیوی کو بغل میں رکھ کر دوسری لڑکیوں کو ویڈیو کال میں بات کرے, بیوی پر کیا بیتتی ہے خدا کی قسم میں چیخ کر بیان کر سکتا ہوں, آپ سر ہلا کر سن سکتے ہیں. اس بغل میں لیٹنے والی بیوی کے دل پر کیا بیتتا وہ جانتا ہے. دیکھو جس لڑکے کا چکر دوسرے لڑکیوں سے چلتا ہے نا, وہ بیوی کی قدر کبھی بھی نہیں کرتا, بیوی کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا, بیوی کے درد کو اس کا درد نہیں سمجھتا, اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. ویڈیو کال میں بات کرتا ہے,
ان لڑکیوں سے جس کا اس سے ناجائز تعلقات. ہاں خواہش بھڑکی ٹیشو پیپر کی طرح بیوی سے مل لیا. ہاں بیوی اپنا گلا کوئی بیان کرے, اپنا دکھ بیان کرے, اپنا درد بیان کرے, اپنی مجبوری سامنے رکھے, لڑکے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. یہ چڑچڑاپن اس بات کی علامت ہے اس لڑکے کا پورا تعلق بیوی سے نہیں دوسری رنڈیوں سے بھی چکر چل رہا ہے. ہاں بیوی کی بات شوہر کو جب کڑوا لگنے لگے, بیوی کے درد کو شوہر اپنا درد نہیں سمجھتا, اس کے دکھ درد کا خیال نہیں سمجھتا, اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کا چکر کسی اور طرف چل رہا ہے. اور اس آج کی سماج میں لڑکا بھی قصوروار ہے, لڑکی بھی قصوروار ہے. سارا دن لڑکا جاب میں, لڑکی گھریلو کام میں. جب سونے کے لیے اندر بستر میں جاتے ہیں لڑکے کے ہاتھ میں بھی موبائل, لڑکی کے ہاتھ میں بھی موبائل. بیوی شوہر کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں, شوہر بیوی کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر جمعہ کے بیانات, مسئلے مسائل, دینی معلومات اور حالات حضرات سے متعلق اہم ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی. اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ڈسکرپشن میں ہماری واٹس ایپ گروپ کی لنک دی گئی ہے. اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر واٹس ایپ گروپ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی. آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں, دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات, مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے. اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.